کریں شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین اشیاء ترتیب سے ہیں، اور اس ترتیب پہ زندگی میں غور کرتے رہنا چاہیے، اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان میں اس ترتیب میں جہاں پہ بھی کمزوری ہے اسے دور کرنا چاہیے، اور گناہ میں ان تینوں مقامات پر جس میں بھی قوت ہے اس قوت کو توڑنا چاہیے۔ اور اسی کا ایک انتہائی خراب پہلو یہ ہے کہ ہماری یہ جو نسل اب آئی ہے اور جن کی تربیت میڈیا نے کی ہے، اور جو بچے 85 کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور جب وہ 8-10 سال کے تھے تو ان کی رسائی انٹرنیٹ اور ان چیزوں تک ہوئی ہے، یہ نسل ہی اور ان کے سوچنے میں اور ان کے سمجھنے میں اور اعلی کار بننے میں اور نہ بننے میں بھی وہ اتنے دور نکل رہے ہیں کہ کبھی اتنا فرق صدیوں میں پڑتا تھا، اور وہاں بھی تینوں چیزیں کار فرما، اور ہم سب ان تینوں مراحل سے گزرتے ہیں، مگر غیر محسوس طریقے پر۔ اور سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے جس کو نام دیتے ہیں قوت ارادی کا، کہ آدمی کس چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ ہمیشہ خیر اور شر دونوں کا جو پودا پھوٹتا ہے وہ بنیادی طور پہ بیج یہی ہے اور کومپل یہی ہے، اور پہلی پتی جو نمودار ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ارادہ کیا ہے۔ خیر کا ارادہ ہے، خیر کی قوت ہے تو مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ اور شر کا ارادہ ہے، شر کے لیے کام کرنا ہے، تو اس ارادے کو کچلنا ضروری ہے۔ خیر اور شر دونوں کا پھوٹنا اس پہلے مرحلے میں یہیں سے ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی فکر کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔
فکر کی آوارگی جسم کی آوارگی سے بدتر ہے، اور فکر اور سوچ کو لگام ملنی چاہیے۔ اگر آدمی فکر اور سوچ سے ہاتھ اٹھا لے اور جو جی چاہے سوچتا پھرے تو پھر اس کی تباہی میں کوئی کسر باقی نہیں ہے۔ اس لیے فکر یہ بنیاد ہے لائٹ چلی، اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، نئی گاڑی سامنے آئی، اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اور پہلے سے جو سوچ رہے تھے اس کو انجام اور نتیجے تک پہنچائے بغیر اس پہ بات شروع ہو گئی۔ ہر چیز میں جو شواذ اور مستثنیات، ایکسیپشنز جسے آپ کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایکسیپشنز کی بنیاد پہ نہ قانون بنتا ہے نہ زندگی گزرتی ہے۔ ڈاکٹر اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں، اور جو حکیم نہیں جانتا کہ اس کے مضر اثرات کیا ہیں، اسے حکیم کہنا ہی اول تو غلط ہے، لیکن فرض کر لو کسی حکیم کو یہ نسخہ پتہ چل گیا اور وہ پہلے دن سے ہی مریض کو اس پہ لا رہا ہے تو اس کے ناقص ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور مریض کے برباد ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے کہ خود حکیم زہر سے کبھی علاج کرے، کبھی کرتا بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ زہر کی بنیاد پر صحت کو رکھے۔ تو جو لوگ فکر میں منظم نہیں ہوتے، ان کو چاہیے کہ فکر کو منظم کریں۔ کیا چیز سوچنی ہے، کیا چیز نہیں سوچنی، کیا چیز میرے سوچنے کے قابل ہے اور کیا چیز میرے سوچنے کے قابل نہیں ہے، اس میں امتیاز ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، حلال اور حرام مارکیٹ میں جا رہا ہوں کیا خریدنا ہے، لیکن اپنے اوقات اور صلاحیتیں وہ اس پہ لگانے لگے کہ بجلی ملک میں کیسے پیدا ہوگی، تو یہ اس کا کام نہیں ہے۔ وہ یہ چاہے کہ حالات میں تبدیلی آئے، وہ چاہے کہ سیاست کرے، وہ چاہے کہ وزارت اور اسمبلی تک پہنچے، اس کے لیے فرض ہے سوچنا، سوچے، لیکن وہ اسی سوچ میں رہے اور کوئی فکر نہ کرے کہ میں نے پڑھنا کیا ہے، کھانا کیا ہے، تو ایسے ہو نہیں سکتا، کیونکہ کھائے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اور جس طرح یہ غذا اور خوراک جسم کے بقا کا سبب ہیں اور جسم کو باقی رکھتی ہیں، علم روح کو باقی رکھتا ہے۔ علم کی دونوں قسمیں، مرتے دم تک اس پہ غور کرنا چاہیے اور مرتے دم تک یہ جستجو رہنی چاہیے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب معتصم کے دربار میں پیش کیا گیا تو امام رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا کہ کوڑے لگنے، پتا تھا کہ قتل کا فیصلہ ہو سکتا ہے، پھانسی بھی دی جا سکتی ہے، ساری چیزیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک آدمی کو دربار میں خلیفہ وقت کے جو حاشیہ نشین تھے ان کو دیکھا اور فرمایا آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں انہی سے پڑھا ہوں۔ تو فرمایا فلاں مسئلے میں امام کی رائے کیا تھی؟ تو معتصم نے کہا اس شخص کی علم سے محبت دیکھو، اسے پتا ہے کہ چند لمحوں کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے باوجود یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کی قدر۔ وہ روح کی طلب تھی، یہ علم کی ایک قسم ہے۔ علم کی اس قسم کا تعلق کتابوں سے ہے، پڑھنے اور پڑھانے سے۔ اور علم کی دوسری قسم اس پہلی قسم سے بھی زیادہ ضروری ہے صوفیہ کے نزدیک۔ فقہا کے نزدیک یہ ضروری ہے اور صوفیہ کے نزدیک وہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالی یہ دونوں چیزیں کہیں جمع فرما دے۔ کہ کسی شخص نے سلوک، ذکر، مراقبات کسی اچھے شیخ کی نگرانی میں کیے ہوں اور علم بھی اللہ نے دیا ہو، تو اسے چاہیے کہ ایک شکر کے سجدے پہ پھر 1000 شکر کے سجدے کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علم کی دوسری قسم سے حاصل ہے، اور یہ علم کی دونوں قسمیں آپس میں ایسے ملی ہوئی ہیں جیسے آٹا اور نمک مل جاتے ہیں، جیسے چائے میں پتی اور پانی مل جاتا ہے۔ علم کی یہ دوسری قسم نہ ہو تو جہالت ہے۔ اس لیے آپ قرآن کریم جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی یہ کہتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی بات آئی اور اللہ نے فرمایا کہ انی اعیذک، میں آپ کو اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ آپ بیٹے کی سفارش اور شفاعت ایسی بات میں نہ پڑیں، ایسے نہ ہو کہ آپ جاہل ہو جائیں۔ یہ کون سا علم اور جہالت کا مقام ہے؟ آدمی سوچے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تحقیق نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک قربانی کرو، تو انہوں نے کہا تخذنا ہزوا، آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں۔ جاہل تو وہ ہے جسے علم نہ ہو۔ یہاں علم کی بات کیا ہے کہ انہوں نے کہا گائے کی قربانی کرو، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ چیز جو آپ فرما رہے ہیں یہ ایک طرح کا مذاق معلوم ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں بھی یہی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی بات۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار اگر آپ نہیں بچائیں گے مجھے تو اصب الیہن، میں ان عورتوں کی طرف چلا جاؤں گا اور میں جہالت کا شکار ہو جاؤں۔ یہاں پہ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ جہالت بمقابلہ علم ہے تو کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ جہالت بمقابلہ انسانی اخلاقیات کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے متعلق جو بات کی تو اللہ تعالی نے یہ کہا گویا کہ نوح جب آپ کو ایک بار منع کر دیا ہے کہ آپ نے نہیں بات کرنی تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ ہماری شہنشاہیت کے خلاف ہے۔ ایک بار روک دیا ہے تو اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، کیوں اپنے بات؟ یہاں پہ علم نہیں اخلاقیات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت کا شکار ہو جاؤں، تو انہوں نے کہا جو آپ حکم دے رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کیا جائے، تو حضرت نے یہ فرمایا کہ تم سمجھتے ہو میں مذاق کر رہا ہوں؟ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں علم کی تحقیق نہیں ہے، یہ جھوٹ، اللہ کے احکامات میں تحریف، خدا کے نام پر کوئی غلط بات کہنا، اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ یہاں علم اخلاق ہے۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عرض کرنا کہ اللہ میں اس طرف کو چلا جاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے پناہ نہ دی تو میں ایک ایسے کام کا ارتکاب کر بیٹھوں گا جو کسی بھی شریف آدمی کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ علم اخلاقیات کے مقابلے میں ہے، تو علم کی یہ دونوں قسمیں، اگر پہلا علم نہیں ہے، فقہا کی جزیات معلوم نہیں ہے، تو آدمی مفتی سے جا کر دریافت کر سکتا ہے، کتاب پڑھ سکتا ہے۔ اب تو اور بہت سے ذرائع آ گئے، ان چیزوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر دوسرا علم نہیں ہے جہاں انسانی اخلاقیات بنتی ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لیے کہ صبح سے شام تک 10 موقع ایسے پیش آتے ہیں جہاں انسان کو اخلاقیات کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو پھر مستقل تربیت ہو، اور تربیت اگر ہے نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ تو پہلی چیز قوت ارادی ہے، خیر اور شر دونوں یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ گناہ میں قوت ارادی کو کمزور کرنا، یہ جاننا کہ یہ بات میرے سوچنے کی نہیں ہے، کبھی اس میدان میں جائی کہ میں نے اس پہ فکر کر کے کرنا کیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آدمی اپنے عمل، گفتگو، خرچ، ہر چیز میں محتاط ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے الیکشن جیتنا ہے، اس کے لیے وہ 5 کروڑ بھی خرچ کرے تو روا ہے، اس کی نیت جانے ہو جانے۔ اور ایک آدمی کا سیاسیات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسے اس نظام میں شرکت ہی نہیں کرنی، وہ سمجھتا ہے یہ ووٹ دینا، یہ سب چیزیں ایسے ہی ڈھونگ ایک رچا ہوا ہے، اس کے لیے 5 روپے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ کہتے میرا فیلڈ ہی نہیں۔
یہی حال انسان کی سوچ کا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس چیز کو خیال میں رکھنا چاہیے کہ کیا چیز میرے سوچنے کی ہے اور کیا چیز میرے سوچنے کی نہیں. یہ فکر کی آوارگی سے بچنا ہے. سر سید یہ ایک مثال ہے. وفات سے پہلے 3 مہینے پہلے چپ ہو گئے. بالکل خاموش کرسی پہ بیٹھے رہتے تھے. علی گڑھ پریشان. تو نواب محسن الملک نے بڑی محبت اور تعلق سارے یہ ایک دوسرے کے یاران کوہن میں سے تھے، پرانی دوستی تھی. تو انہوں نے ایک دن داخل ہوئے اور بلا سان و گمان پاؤں پکڑ لیے سر سید کے. تو سر سید نے بھی کوئی زیادہ جنبش نہیں کی اور پوچھا کہ نواب صاحب کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آپ چپ ہو گئے ہیں، بولتے ہی نہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ تو انہوں نے ایسا جواب دیا جس پہ لوگ ہنسے بھی، لطیفہ بھی ہے اور بات حقیقت میں بھی درست ہے. انہوں نے کہا قبر میں جانا ہے تو چپ ہی رہنا ہے نا، اس کی پریکٹس کر رہا ہوں. ہے حقیقت میں یہی بات کہ آدمی کو جس کوچے میں جانا ہی نہیں ہے اس کے متعلق آخر اتنی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس میں سوچتا ہے اور اس کا کوئی تعلق نہ اس کو وہ بدل سکتا ہے، نہ اس پہ تبصرہ کر سکتا ہے، نہ اس کی کسی نے سننی ہے، نہ ماننی ہے، کسی نے پوچھنا تک بھی نہیں. ساری زندگی اس نے نہیں پوچھنا. ان باتوں پر سوچنا اور بحث کرنا، یہ سب اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے. یہ جتنے ٹاک شوز آتے ہیں اور میڈیا میں جو تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، سرے سے ان میں اکثر چیزوں کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے. اتنی بحث ہوئی جنرل راحیل کے بعد اب چیف کون بن رہا ہے، اور اتنی بحث کہ ہفتوں میڈیا اس میں مصروف رہا. بھلا بتاؤ کہ تمہاری اس رائے کا کروڑ میں ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس منصب پہ جا کر اثر ڈال. ان کا اپنا ایک نظام ہے، پرائم منسٹر کا اپنا ایک نظام ہے. وہ اس آدمی نے کچھ نام بھیجنے ہیں اور انہوں نے ارسال فرمائے اور پرائم منسٹر نے ان میں سے انتخاب کیا، باہر سے کہاں سے کیا. اس میں آخر ہے تمہارا کیا حصہ؟ اس کے باوجود چسکے ہیں سارے کہ میڈیا کئی ہفتے اس بحث کو کرتا رہا کہ نیا چیز کون. یہ بھی ٹھیک ہے تو سخت بات، لیکن کڑوی گولی کی تو حقیقت ہے بڑی سخت بات. اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سے انسانوں اور جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ جہنم بھرے. اکبر الہٰبادی نے بھی کہا نا، گناہگار بخشے جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاہد ہمارے. انہوں نے کہا یا حالی نے کہا؟ مسدس میں بھی ہے ایسی چیزیں. حالی نے بہت تنقید کی ہے شاعری.
حالی کا جو مقدمہ شعر و شاعری ہے نا، پڑھنے کی کتاب ہے. اچھا اس کو بند کر دیتے ہیں، یہ پھر ادھر نہ چلے جائیں. گناہگار بخشے جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں، یہ سب ذہنی آوارگی ہے. اور بچوں کو بچانا چاہیے اس چیز سے. اور ٹارگیٹڈ سوچ، ٹو دا پوائنٹ. یہ جو تیر اندازی ہوتی تھی اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا تھا، جو بچے تیر اندازی کرتے تھے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بچے ہمیشہ ٹارگٹ پہ نظر رکھتے تھے کہ پہنچنا کہاں. یہ تیر اندازی نکل گئی نا، یہ بچے اب بھی جو پٹھانوں کے غبارے اس پہ وہ چھرے مارتے ہیں، یہ بڑا معاون ثابت ہوتا ہے اس سمجھ کے ساتھ کہ بیٹے بالکل ٹارگٹ کی طرف نظر رکھیں. یہ پہلی چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سوچے کہ ہے کتنی، اور کن امور میں دخل دینا ہے اور کن امور میں دخل نہیں دینا. کتنا میرا کام ہے اور کتنا میرا کام نہیں ہے، کتنا کچھ میں نے کرنا ہے اور اس کا کتنا حصہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے. اللہ کر. بہت مرتبہ انسان اپنی حد سے اتنا بڑھتا ہے کہ اللہ کے کاموں میں، اللہ کے فرائض جو اس نے اپنی رحمت سے اپنے ذمے لے رکھے ہیں اس میں دخل دینے کی کوشش کرتا ہے اور منہ کی کھاتا ہے. نماز میں دل نہیں لگتا، نہ لگے پھر کیا ہوا. صبح اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، نہ چاہے پھر کیا ہوا. اٹھنا چاہیے، ہر حال میں اٹھنا ہے. جی کا کوئی سوال نہیں ہے، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کا شریک اسے بنانا ہے کہ جس دن وہ چاہے اٹھ کے اور جس دن وہ ہی نہیں چاہتا وہ نہ اٹھے. شرک کی سب سے بدتر قسم اور سب سے زیادہ باریک قسم یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنائے. والعیاذ باللہ، استغفر اللہ. شرک کرتا تو بھی کوئی ڈھنگ کا کرتا تو چلو کوئی عقل کی بات تھی. شرک بھی کیا تو اپنے نفس جیسی ناپاک چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا. دودھ کو اگر خراب کرنا ہی تھا تو کوئی پانی ڈالتا، اسے کم کرتا تو بھی کوئی بات تھی، اس میں بھی پیشاب ملایا. بھلا بتاؤ ہے کوئی انسانیت، ہے کوئی عقل؟ اللہ کے ساتھ شرک کیا اقوام نے. بجلی کیوں چمکتی ہے؟ سمندر کی حد کیا ہے؟ زمین کا آخری کنارہ کہاں ہے؟ انسان نے سوچا اور پھر اس نے کہا کہ یہ دھرتی خدا ہے، سمندر خدا ہے، بجلی چمکتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، یہ خدا ہے. والعیاذ باللہ، یہ خدا کی آواز ہے، خدا کی صفات ہے. پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آئی، ٹھوکر لگی، خطا کھا گیا. اتنا بھی کیا اندھا ہو جائے کہ اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہرائے اور سمجھنا ہے کہ میں کس کی بندگی کر رہا ہوں. ایک ہے اطاعت اور ایک ہے پرستش. اطاعت مطاع، جس کی بات مانی جائے. دو ہی ہیں کائنات میں،
جس کے حکم کو بغیر دلیل کے بھی مانا جائے گا اور اس کے سوا چارہ یہ کار ہے ہی نہیں. یہاں تک بحث ہوئی ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایبسلوٹلی علی الاطلاق مطاع تھے، یعنی ان کی بات بغیر دلیل کے مانی جا سکتی کیا مانی گئی ہے؟ محققین حنفیہ نے اس کا انکار کیا. وہ کہتے ہیں اطاعت صرف اللہ کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ کے واسطے سے ہے کہ اللہ نے کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس لیے اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کہتا ہے اطیعوا الرسول، اس لیے ہے. اس پہ بحر العلوم رحمت اللہ علیہ نے مسلم الثبوت کی شرح میں لکھا ہے. مسلم الثبوت بڑے کام کی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے. اب تو نور الانوار بھی پوری نہیں پڑھتے. فواتح الرحمود پہ انہوں نے اس کو لکھا ہے. وہاں احمد رضا خان صاحب کا مسلک دوسرا ہے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستقل مطاع. یہ تو خیر فلمی بحث ہے. کائنات پوری میں مطاع دو ہی ہیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے. حق اللہ کی ذات ہے، اس کی بات مانی جائے گی بغیر دلیل کے پوچھنے سے. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیا دلیل ہے، کیوں مانا، عقل میں نہیں آتی. سود میں بھی نفع ہے، تجارت میں بھی نفع ہے. اللہ کہتا ہے حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور اللہ نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے. کوئی حکمت، کوئی دلیل کچھ نہیں اس موقع پہ بیان کریں. میں اس کو حلال قرار دے رہا ہوں، میں اس کو حرام قرار دے رہا ہوں، بس چھٹی. جمعے کے لیے جب اذان ہو جائے تو جاؤ وذر البیع اور چھوڑ دو یہ ساری تجارت اور مصروفیات. ذرا سا کام کر لیں، کپڑا پھیلایا ہوا ہے، اس کا بھاؤ طے کر لیں، 2 منٹ کی بات ہے، کچھ نہیں. وہ کہتا ہے اس کپڑے کو بھی سمیٹ لو، وقت آسان ہو گئی، وقت ہو گیا، فوراً نکلو. دلیل کیا؟ کچھ بھی نہیں. ہمارا حکم. اور کائنات میں دوسرا مطاع جو باطل ہے وہ یہ انسان کا نفس ہے، اور یہ شیطان سے بھی زیادہ قوی. نفس اندھا ہے، دلیل نہیں لا سکتا. حق تعالی شانہ حاکم ہے، دلیل بتا سکتے ہیں، نہیں بتاتے، ان کی مرضی. انسانی نفس اندھا ہے، اسے دلیل بھی نہیں بتا سکتے. یہ کام کر لو، بہت مزہ ہے. یہ کوئی دلیل تھوڑا ہی ہے. اگر مزہ دلیل ہے تو ایک آدمی کی مثال کیا دینی. پرانے زمانے میں جو رومی بادشاہ تھے اپنی ملکاؤں کے کہنے پہ میلے منعقد کرتے تھے اور بھوکے شیر بڑے بڑے اسٹیڈیم چھوڑ دیے جاتے تھے اور قیدیوں کو لا کر پھینک دیتے تھے. قیدی جس طرح چیر پھاڑ انسانی جسم کی کرتے تھے، ملکہ خوش ہوتی تھی. اب یہ کوئی دلیل ہے ایک انسانی زندگی کو ختم کرنے کی؟ غلام ہونا اور انسانوں کا آقا بننا رسوائی اور ذلت کے لیے دونوں برابر. انسانوں کے متعلق اس تمنا کا پیدا ہونا کہ لوگ مجھے سنیں، لوگ مجھے دیکھیں، لوگ میری بات مانیں،
چاہے وہ بات کتنی سچی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ بات کتنی نیکی پہ مشتمل کیوں نہ ہو، یہ ادعا کہ لوگ مجھے سنیں، یہ خود خراب چیز ہے، باطل ہے، اور اس کا ٹیسٹ فوراً پتا چلتا ہے۔ جو بات حق پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگ مجھ سے سیکھیں، وہی بات اگر کوئی دوسرا آدمی کہہ دے، کوئی دوسرا مولوی صاحب، دوسرے مولوی صاحب کہہ دیں، تو اس سے اگر خوشی ہو کہ الحمدللہ بات پہنچانی تھی پہنچ گئی، یہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر ذرہ برابر بھی ناگوار گزرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق نہیں پہنچانا تھا، اپنی شخصیت کو نمایاں کرنا تھا کہ میرے منہ سے نکلنی چاہیے تھی، اس سے کیوں ہوئی؟ اس لیے ہر وہ نیکی جو ادعا کو پیدا کرتی ہے، دعوے کو، سب باتیں انسانوں کے آقا بننے کی خواہش اور فعلاً عملاً کسی کا غلام ہو جانا انسان کا ذلت اور رسوائی کے لیے دونوں ہی برابر ہیں۔ بس تو کائنات میں دو ہی متاع ہیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ حق اللہ ہے، اس کی بات بغیر دلیل کے بھی ماننی، اور دوسرا انسان کا اپنا نفس ہے، کافر اسی کی بات مانتا ہے۔ کافر اپنی عقل کو اس کے تابع کرتا ہے، مومن اپنی عقل کو بھی اللہ کے تابع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا لیکن کیا کریں، اللہ کا حکم ہے، بس ماننا ہے۔ جانور کو ذبح کرنا یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ ایک زندگی ہے نا، زندگی چیونٹی کی بھی ہے اور زندگی گائے کی بھی ہے اور زندگی انسان کی بھی ہے۔ آخر کس وجہ سے اس جانور کو تکلیف دینا ہے، ذبح کرنا ہے، اس کا گوشت کھانا ہے؟ محض اپنے ذائقے کی لذت کے لیے، کوئی دلیل نہیں۔ پھر کے بعد ایک ہی جگہ پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کائنات میں، اس رچنا میں اللہ کا حکم ایسے ہی ہے، اس نے کہا جانور ذبح کرو۔ بس دنیا کی بڑی سے بڑی منطق اور فلسفہ نہیں ثابت کر سکتا کہ جانور کا ذبیحہ کیوں جائز ہے۔ یہاں پہنچ کے گردن جھک جاتی ہے، بس ایک ہی چیز ہے کہ اللہ نے جائز قرار دیا، اللہ نے فرمایا کہ کھا لو۔ اور بعض مواقع پہ اس نے ضروری قرار دیا ہے کہ ضرور ذبح کرنا ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ سب سے پہلا درجہ اس قوت ارادی کا ہے، اپنا کام کرے، اللہ کے کاموں میں دخل نہ دے۔ میرا کام نماز پڑھنا ہے تو مجھے نماز پڑھنی ہے، نہیں دل لگتا تو اب کیا کریں، کوئی حل نہیں۔ شدید وحشت اور بیزاری کی حالت میں بھی پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے، بس ماننا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا قرب صوفیہ کی اصطلاح میں جتنا صوفیہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں قبض اور بسط کی، آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیے کہ جب راہ چلنا دشوار ہو اور قرب الہی کا راستہ دشواری سے طے ہو اور عشق کی قوت کمزور پڑے اور عقل کی قوت اس پہ غلبہ حاصل کرنا چاہے، یہ جو کشمکش عقل اور عشق کی پیدا ہوتی ہے،
جتنا اللہ کا قرب اس میں محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے اتنا خدا کا قرب عشق کے غلبے سے حاصل نہیں ہوتا۔ بحر الکاہل سے گہرا ہے سمندریاں، اتنی بڑی حقیقت ہے اللہ کے قرب کی کہ جو سجدہ عالم بیزاری میں ادا ہوتا ہے نا، ہزار اور کروڑ سجدے اس پہ قربان جو سجدے اللہ کے شکر میں اور خوشی سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ سجدہ جس میں دل چاہتا ہے کہ آدمی جھکا رہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے، ایسے کروڑ سجدے اس ایک سجدے پہ قربان جہاں جی چاہتا ہے کہ مسجد چھوڑ کے بھاگ جائے، کیا مصیبت پڑی ہے۔ اللہ کا قرب جتنا اس صبر سے حاصل ہوتا ہے اتنا اس شکر سے حاصل نہیں ہوتا، یہ خلاصہ ہے۔ اس لیے قوت ارادی کو دیکھے، شر کا ہے ختم کر دے، خیر کا ہے اسے پروان چڑھائے، چلنے دے، آگے بڑھے۔ عقل جہات ستہ سے ماورا کا کوئی تصور نہیں رکھتی۔ عقل جبر کے تحت چلتی ہے، اور سنو، عقل جہاں پہنچ کے مر جائے وہی اس کی منزل ہے۔ عقل منزل کا تعین نہیں کرتی۔ کہاں یہ عقل جو ان 5 سینسز اور حواس خمسہ اور یہ چھ سمتیں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، جو اس سے بلند تر کا تصور نہیں رکھتی۔ عشق کہتا ہے کہ تم ابھی تک گم ہو، محدود ہو، اور تمہارے نزدیک تصور نہیں ہے ان 6 جہتوں سے نکلنے کا، اور میرا حال یہ ہے کہ میں ان 6 جہتوں کو توڑ کر کئی مرتبہ اس عالم میں آیا اور گیا ہوں۔ میرا تجربہ ہے اور تمہارا تصور ہے، اور تمہارا تصور ناقص ہے اور میرا تجربہ مکمل ہے کوئی اس عقل اور عشق کا موازنہ؟ عقل جہاں پہنچ کے ختم ہو گئی وہی اس کی منزل بن جاتی ہے، اور عشق ایسا ہے کہ منزل اسے کھینچتی ہے۔ کہاں وہ جو منزل سے محروم ہے، اور کہاں وہ منزل جسے خود پکارتی ہے۔ اس مسافر اور اس مسافر میں کوئی فرق ہی نہیں۔ سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم، اور ہم لوگوں کو دکھائیں گے اپنے ہونے کی نشانیاں خود ان کی ذات میں اور اس کائنات میں۔ یہ جو رچنا ہے اس میں آدمی غور کرتا ہے، حاکم بنتا ہے، عشق اسے لے کے چلتا ہے اس رچنا کے پیدا کرنے والے کی طرف، اور جب غلام بنتا ہے اور اس کو حاکم بنا لیتا ہے دنیا کو، تو پھر بیچارہ قیدی ہو جاتا ہے، پھر آگے نہیں چل سکتا۔ عشق کہتا ہے اندر کو دیکھ اور سفر کو طے کر، اور عقل کہتی ہے آنکھیں کھول اور ان 6 جہتوں میں جو کچھ ہے بس یہی منزل۔
تو کہاں عقل کا ناقص اور محدود تصور اور کہاں عشق کا کامل اور آفاقی سفر؟ دونوں میں کوئی موازنہ ہے؟ اس لیے انسان فکر کو محدود رکھے، بایمانہ کہ جو چیزیں سوچنے کی نہیں ہیں نہیں سوچتی، اس میدان میں جانا ہی نہیں۔ جوانی میں بڑا براڈ اسپیکٹرم ہوتا ہے، یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی چیز ہو جائے، یہ بھی چیز ہو جائے، اچھا ڈاکٹریٹ اس میں بھی ہو جائے، اس میں بھی ہو جائے، اس میں بھی ہو جائے، بڑے بلند عزائم ہوتے ہیں۔ اور جتنا جتنا عمر کا کمبل بھیگتا ہے اور جتنی جتنی یہ چادر سکڑتی ہے نا زندگی کی، اتنا ہی پھر چوزی ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب بھی پڑھ لیتے مگر اب اتنا وقت ہی کہاں ہے، چلو بس یہی پڑھ لیں، یہ جہان بھی دیکھ لیتے مگر اتنا وقت اب کہاں سے لائیں، بس یہاں تک محدود رہو۔ یہی سمجھ جن لوگوں کو ابتدا میں آ جاتی ہے اور وہ پہچان لیتے ہیں کہ مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تو مسافر اس کو منزل خود کھینچتی ہے اور وہ بڑی خوش دلی سے اس سفر کو طے کرتا ہے۔ اور دلجت من اللیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کچھ حصہ اور بس رات دن کا کچھ حصہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز قوت ارادی ہے کہ ارادہ کیا، خیر میں اسے مضبوط کرے اور شر میں اس کے پاؤں کاٹے، توڑے اس کو۔ یہ نہیں سوچتا، یہ کام نہیں کرتا، جب کرنا نہیں ہے تو سوچنا بھی غلط ہے، بیکار بات ہے۔ آہستہ 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 اپنے ذہن کی پابندی، قید، تبدیلی اسی طرح آتی ہے۔ اس قوت ارادی کے بعد عمل ہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ قوت ارادی کی صداقت عمل سے معلوم ہوتی ہے۔ ارادہ کیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، جتنا بھی پکا ارادہ ہے عمل بتائے گا کہ تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو۔ عمل فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور ارادے کی قوت، اسباب، وسائل، مادیت اس سے کہیں بلند و بالا ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسباب اور وسائل اس کے تابع ہو جاتے ہیں، وہ اسباب اور وسائل کا تابع نہیں ہوتا۔ یہ قوت ارادی اتنی بڑی چیز ہے۔ ارے یار، اللہ کا فیصلہ قوت ارادی بدل دیتی ہے، اس سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی؟ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے لیے موت آنی ہے، اور اللہ کے بندے اڑ جاتے ہیں اس بات پہ کہ نہیں، اس کو نہیں موت دینی ابھی۔ اللہ اس فیصلے کی لاج رکھ لیتا ہے اور اپنے فیصلے کو مؤخر کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں دیتے، موت آگے۔ اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے کائنات؟ اللہ کا ارادہ، حق تعالی شانہ اپنا فیصلہ تبدیل فرما دیتے ہیں انسان کی قوت ارادی پر کہ اگر یہ کرے تو یہ کر دو، یہ کرے تو یہ کر دو۔
بہت بڑی چیز ہے انسان کی قوت ارادی. اس کے بعد ہے عمل. اس لیے عمل بتاتا ہے. محبت ہوتی ہے نا اولاد سے، ماں باپ سے، کسی سے بھی محبت اور نفرت یہ دونوں ایندھن مانگتی ہیں. محبت چاہتی ہے کہ قربانی دے، تو محبوب کے لیے وہ جو ارادے کی طاقت ہے، محبت چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو نچھاور کر دے محبوب پہ. بڑا فرق ہے. ایک ہے اپنے محبوب کے لیے فنا ہو جانا، یہ یاد رکھو عمر بھر. ایک ہے اپنے محبوب کے لیے نچھاور کر دینا، ایک ہے اپنے محبوب کے لیے اپنے وجود کو تج دے دینا. انسانی وجود کے بقا کی جتنی چیزیں ہیں سب چیزوں کو ختم کر دینا اپنے محبوب کے لیے. یہ مطلوب ہے، مقصود ہے. یہ جتنے وحدت الوجود پہ بحث کرتے ہیں نا ناقص صوفی اور دارا شکو کے پیروکار اور یہ بڑے بڑے فلسفی جن کا سرمایہ علم چند گمراہ کن خیالات کے سوا کچھ نہیں ہوتا، وہ اتنی چھوٹی بات کو نہیں سمجھتے. ایک ہے محبوب پہ اپنے وجود کی جتنی بنیادیں ہیں سب کو ختم کر دینا. وجود اور شعور یہ دونوں کا بڑا ربط ہے اور انسانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے شروع سے. کے بغیر رہا نہیں جاتا. ہمارے بزرگوں میں حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ کے سلسلے میں علم غالب رہا. اس ملک میں جتنے چوٹی کے مدارس ہیں نا ان سب کو غور کرو دیکھو تو پیچھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نظر آئیں. جامعہ اشرفیہ نے کتنا کام کیا ہے ملک میں. مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ بنایا تھا اور مفتی صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ کے خلیفہ. کتنا کام کیا دارالعلوم کراچی نے اور اس کے بانی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اور مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ حضرت تھانوی رحمت اللہ کے خلیفہ. بہت مثالیں ملیں. محمد ادریس کاندلوی صاحب رحمت اللہ بڑا کام کیا علم میں اور وہ بھی حضرت کے خلیفہ وغیرہ وغیرہ. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا حلقہ پاکستان میں جمع نہیں، لیکن جو قوت، مجاہدہ، جیل، طاقت، لڑائی، حکمرانوں کے ساتھ پنجہ آزمائی، یہ سب ان کے سلسلے کا خاصہ ہے. جس نے بھی اس بحر الکاہل سے ایک چلو پانی بھی پیا ہے نا اس نے ضرور ایجنسیز، انٹیلیجنس، جیل شکار ہونا ہی ہونا ہے. زندگی قرض کا بھی بوجھ ہونا ہے. حضرت رحمت اللہ لکھوا کے لائے ہوں گے اپنے سلسلے کے لوگوں کے لیے. یہ سب چیزیں مجاہدہ ہے. لیکن جہاں وجود کو ختم کر دینا اور اپنی ہستی کی فنا
اور کوئی نشان باقی نہ رہے اور اپنے محبوب پہ بالکل کلی طور پر نچھاور ہو جائے اور کوئی صورت نہ رہے یاد کرنے کی، اپنے آپ کو اتنا مٹانا، اور یہ مقام حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے نا کسی کو، اور موت سے چند لمحے بھی پہلے حاصل ہو جائے تو بڑا خوش نصیب ہے۔ یہ مقام اور اس درجے کا حصول، اس میں امام تھے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ۔ یہ ان کے سلسلے کا خاصہ ہے کہ وجود کی جتنی بنیادیں ہیں سب کاٹو، سب ختم کرو۔ اتنی گہری چھاپ کہ رائے پوری چلتے پھرتے نظر آ جاتے ہیں کہ اس کا تعلق وہیں کہیں سے ہوگا جو اتنا مٹا ہوا، کوئی نام و نشان نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی شہرت کی تمنا نہیں۔ وہ دنیا اور وہ عہدے اور وہ شہرت جس کے لیے مولوی بیچارے مرتے پھرتے ہیں، وہ آ کے ان کے پاؤں پکڑ لیتی ہے اور یہ دھتکار دیتے ہیں کہ نہ، باہر چلو، کوئی وجہ نہیں ہے شہرت کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ذکر کیا۔ یہ ان کے سلسلے کی خاصیت اور امامت ہے ان کے۔ شیخ نے لکھا ہے زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ معذور تھے، روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو عصر کی نماز کے بعد میں ایک دن گیا تو حضرت اپنے اعتکاف میں تھے، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور چادریں لگی بھی تھیں اور حضرت کوئی دوا کھا رہے تھے، تو دوا کھاتے ہوئے میں جب داخل ہوا تو اتنے انوار تھے، اتنا نور برس رہا تھا کہ میں تو حیران رہ گیا اور چپ ہو کر یہ سوچتا رہا کہ معذوری کی بنا پر جن لوگوں کے دوا کھانے پہ اتنا نور نازل ہوتا ہے، یہ روزے رکھتے ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ ختم کی فنائی، اور یہ خاصہ ہے سلسلہ چشتیہ، صابریہ اور نظامیہ دونوں، کیونکہ حب عشقی کا جو غلبہ ہے وہ وجود کو تج دیتا ہے۔ یہ آدھی بات ہے، آدھی اور پوری کرتے ہیں کہ اپنے محبوب کے لیے وجود کی ساری چیزیں مٹا دیں، کروڑوں خرچ کرنا اور ایک پائی کا ذکر نہیں، رات رات بھر خدا کے حضور میں عبادت میں جھکے رہنا اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا، بھولے سے بھی ذکر نہیں، علم کے سمندر اور بڑے بڑے مسائل پر گفتگو، مگر جب تک زبان بدرجہ مجبوری نہ کھلے دوسرا جان نہیں سکتا کہ آدمی کیا ہے۔ ایسی تواضع، کسر نفسی اور عاجزی کہ جن علوم کو برسوں پڑھا اور پڑھایا اور سمجھا، اس کے باوجود کسی مبتدی اور طالب علم سے پوچھنا کہ بیٹے مسئلہ کیا ہے۔ نجیب الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے خانقاہ کھولی دلی میں، یہ اس حب عشقی ہی کا غلبہ ہے کہ کوئی خانقاہ نہیں بنانی، کوئی مسجد اپنے لیے ایسی تعمیر نہیں کرنی جس کو کہیں کہ یہ فلاں حضرت کی مسجد ہے، کرائے کی کوٹھی لے لی، چھپر ڈال لیے، یہ سب اس حب عشقی ہی کا غلبہ ہے کہ فنائیت ہے۔ سوکھی روٹی،
دال روٹی، یہ ایسا باب ہے کہ چاہتا ہے اس پہ مہینوں آدمی گفتگو کرے۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک دن رائے پور خانقاہ میں کچھ شور ہوا۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ کیا شور ہے؟ تو لانگری اس کو بلایا گیا، اس نے فرمایا یہ کیا شور ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کچھ لوگ آئے ہیں اور 24 گھنٹے میں ایک ہی مرتبہ چائے پکتی تھی، چائے پہ تکرار ہو رہی، تو خاموش ہو گئے۔ پھر ایک اور وقت میں مجھے بلایا اور فرمایا کہ علی میاں یہ درویش اللہ اللہ کرتے ہیں، تو چائے پہ کل شور ہو رہا تھا، تو کیا خیال ہے اس مسئلے کو حل نہ کر لیں؟ تو میں نے کہا حضرت ضرور کر لیتے ہیں، کل سے چائے زیادہ بنوا لیتے ہیں جتنے درویش ہوں۔ حضرت نہیں علی میاں ایسا کیا، اس کو بلاؤ ذرا لانگری کو۔ وہ آیا تو فرمایا چائے میرا خیال ہے ختم ہی کر، سوکھی روٹی کھا لیا کرے ناشتے میں تاکہ شور ہی نہ۔ حضرت فرماتے تھے میں بالکل ہکا بکا کہ میں کس طرف کو سوچ رہا ہوں اور وہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ تو شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ دلی میں خانقاہ قائم کر لی، شہزادے آنے لگے، پیسے آنے لگے، کھانے پکنے لگے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی بیچارہ ٹیکس پہ ہی چلتا ہے، خراج پہ ہی چلتا ہے۔ مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ عوام سے ٹیکس مانگے، بادشاہ، وزیر اعظم، اور گلی میں فقیر لوگوں کے در در سے مانگے ہیں تو دونوں ہی فقیر، دونوں مانگ ہی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ جب اشیاء کی حقائق اشیاء کے کھلتے ہیں تو پھر جو اشیاء نظر کی گرفت میں آ جاتی ہیں وولگرٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ملاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور محبوب کا جلال جب اس کی ضوء چمک اور جلال نگاہ کی گرفت میں نہ آ سکے تو اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ اس نے کتنا نہیں دیکھا۔ بینائی اور دیکھنے کا پیمانہ اشیاء کا نظر کا احاطہ نہیں ہے، اس کا پیمانہ نہ دیکھنا کہ کتنا نہیں دیکھا۔ اس سے جانچتے ہیں اہل نظر کہ اس کی نظر کتنی ہے۔ تو خانقاہ میں بہت لوگ دلی آنے لگے، حکمرانی بدلی، انقلاب آیا، دار و گیر شروع ہوئی، پکڑ دھکڑ۔ شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا اجودن پاک پتن، حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ ہے چشتیوں کی اصل۔ لکھا کہ حضرت بہت زیادہ حکومت کی طرف سے اب گرفت شروع ہوئی ہے اور تفتیش شروع ہوئی ہے اور بڑے سخت حالات ہو گئے ہیں، دعا فرمائیں۔ کیا خوبصورت جواب حضرت نے لکھوایا۔ اس نے لکھا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے پیران پاک کی روش کو کیوں چھوڑا؟ ان کا طریقہ تو اپنے آپ کو مٹانا تھا، پکی خانقاہیں اور یہ سب کچھ بنا کر بیٹھنا تو کبھی نہیں رہا۔ جو شخص
اپنے مشائخ کے طریقے کو چھوڑے گا ضرور مبتلا عذاب ہوگا۔ اس لیے وجود کو اپنے محبوب پر نثار کر دینا کہ کائنات میں کوئی وجود ہے ہی نہیں حق کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ، اور دل کا گواہی دینا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گواہی دینا کہ اللہ تو ہی ہے، میں کچھ نہیں، میں، میرا ارادہ، میری خواہش کچھ نہیں، بس تو ہی تو ہے۔ یہ ہے وجود کی وحدت کا اقرار۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ محبوب پر نشاور اور نثار ہونے کی بجائے اس کی ذات کا حصہ بن جائے گا، یہ ہے کفر اور گمراہی۔ یہ جتنے بھی صوفی کفر کے معاذ اللہ، انہیں صوفی کہنا بھی نہیں چاہیے، یا تو وہ پاگل تھا اور یا بڑا ہی ظالم تھا اگر اسے عقل تھی۔ صوفیہ اور مشائخ جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی کہ تہمت ہے ان۔ ایک ہے محبوب پہ نثار، اپنا وجود ختم مٹا دے کہ اللہ تو ہی ہے، میں کچھ نہیں، جو آپ چاہیں وہ ہوگا، میرا چاہنا کچھ نہیں ہے۔ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات آ گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بہت بڑے خلفاء میں تھے، بمبئی میں اللہ نے اتنی ہدایت ان کے ذریعے دی، ہزاروں لوگوں نے حضرت سے فیض اٹھایا۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم بمبئی گئے ہوئے تھے، اتفاق کی بات کہ انہوں نے حج پہ جانا تھا، اور حج پہ جانے سے 2 دن پہلے بمبئی میں بڑا ہجوم تھا، تو میں اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہم دونوں گئے ہوئے تھے، تو حاضر ہوئے خدمت میں، تو بار بار یہ شعر مجھے دیکھ کے پڑھتے رہے، پھول کیا لاؤ گے تربت کے لیے، تم سے مٹی بھی نہ ڈالی جائے گی، ہے کچھ ایسے ہی، یہ شعر نہیں ہے، شعر ہے ایسے، تم سے مٹی بھی نہ ڈالی جائے۔ حضرت ہنستے تھے، بار بار مجھے دیکھی شعر پڑھتے تھے، اور 2 دن کے بعد لنگر اٹھا اور جہاز چل پڑا، بحری جہاز، راستے میں ہی انتقال ہو گیا، جدہ اطلاع ہوئی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر برابر میں جگہ کھود دی گئی، سب کچھ ہو گیا، کیونکہ شیخ ان کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اطلاع ملنے میں تاخیر ہوئی یا کچھ بھی ہوا، اور شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میت سمندر میں جنازہ پڑھ کے ڈالتی، تو فرماتے پھر مجھے یہ شعر سمجھ آیا کہ خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی، کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ میری تو قبر بھی باقی نہیں رہنی۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ ذات کا حصہ بن جائے وحدت الوجود، یہ کفر ہے معاذ اللہ، یہی وہ سرمد گاتا پھرتا تھا، صوفی تھا نا، دارا شکوہ نے بڑی پذیرائی دی، یہودی تھا اصل میں، اسی لیے اورنگزیب نے کہا کہ عدالت لے کے جاؤ۔ یہ جتنے اورنگزیب پہ قتل کے الزامات ہیں، لوگ یہ نہیں جانتے
کہ کہیں یہ پتا چلتا ہے کہ اورنگزیب نے کہا ہو کہ اس کو قتل کر دو، اس کو پھانسی دے دو، یہ وہ سارے مقدمے عدالتوں میں بھیجتے لیکن عدالت فیصلہ کرے، سپریم کورٹ فیصلہ کرے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کورٹ حکومت کے زیر اثر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تو پھر بحث ہی بدل گئی۔ اس وقت کے مفتیوں اور علماء نے سرمد پہ جو کفر کا حکم لگایا تھا وہ اسی وجہ سے کہ وہ یہودی تھا اصلاً، اور وہ وحدت الوجود کو یہی تصور کیے بیٹھا تھا کہ اللہ کی ذات پاک کا حصہ بن جائے۔ صوفیہ کا وحدت الوجود یہی ہے کہ اپنے وجود کو مٹا دو اللہ کے لیے اور اپنے آپ کو نشاور کر دو۔ یہ ہے وجود کی وحدت کہ آدمی اپنے زبان سے اور حال سے کہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی۔ اس لیے پہلا مرحلہ قوت ارادی کا، اور دوسرا مرحلہ قوت ارادی کی تصدیق عمل سے، اور تیسرا مرحلہ اس عمل کا حال بن جانا۔ بس یہ وہ عمل حال بن جائے آدمی کا۔ ارادہ یہ کیا کہ اللہ میں اپنے کبر، اپنی بڑائی میں بالکل اس سے بچوں گا، عمل شروع کیا، اور جتنے بھی تکبر کے، اپنی ذات کے ادعا کے، اپنے وجود کی اظہار کے سامان تھے انہیں ختم کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کا حال یہ بن گیا کہ دنیا میں اسے اپنے سے برا آدمی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہر ایک کی خدمت، ہر ایک کے ساتھ تعلق، ہر ایک کے سامنے بچ جانا اور اپنی فنائیت اس کا حال ہو گئی کہ اتنا بڑا آدمی اور کوئی کام کرنے میں اسے کوئی ممانعت، کوئی دریغ نہیں ہے، یہ حال ہے بس۔ علم میں بھی یہی ہوتا ہے، اخلاقیات میں بھی یہی ہوتا ہے۔ علم اتنا تحصیل کا ارادہ تھا، علم حاصل کرنے کا، پھر اس نے علم کو حاصل کیا، پھر اتنا زیادہ کہ علم اس کا حال بن گیا۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات، علم حال بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، معلوم نہیں ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، لیکن کہتے ہیں وہاں ابوالکلام آزاد اپنی نجی مجلس میں دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو لوگ کہتے تھے ان کی باتیں اس وقت بھی ریکارڈ کرنے کے قابل ہوتی تھی۔ وہ گفتگو اس درجے کی کرتے تھے، ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ آدمی سوچتا تھا یہ زندگی کا تجربہ ہے، نچوڑ ہے، کہاں پڑھا ہے، کیا چیز ہے۔ یہ حال بن جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی صفت رحمت کا غلبہ ہوا، اور غلبہ رحمت اتنا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بن گیا۔ جب حال بن گیا تو جو ساری زندگی تکالیف دیتا رہا، تہمتیں لگاتا رہا، جھوٹ گھڑتا رہا، اس کی وفات پر اپنا کرتا اتار کے دیا کہ اسے کفن دے دیں، اس کی قبر میں اترے، اس کا منہ کھولا، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، جنازہ پڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کر رہے ہیں کہ حضرت نہ پڑھائیں جنازہ، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، چھوڑو بس۔ 70 مرتبہ کہا، 71 مرتبہ مانگے۔ یہ رحمت کا حال ہے۔ یہ رحمت کا حال بہت مرتبہ اتنا غالب آیا ہے کہ عام سطح پہ انسان
انسان اس حد تک نہیں جا سکتا۔ داماد آ گیا ہے ربی، اور ربی کو کہا ہے کہ تم بھی اتنا ہی فدیہ ادا کرو جتنا باقی لوگوں نے کیا ہے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ بیٹی نہیں نا، جن کے بیٹی ہوتی ہے نا یہ ان کو سمجھ میں آتی ہے بات زیادہ۔ ربی نے پیغام بھجوایا رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے والدین نے کہا کہ داماد ہے، کیا فدیہ دینا ہے؟ 4000 خود ہی چھوڑ دیں گے۔ اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کا شوہر ہے تو بیٹی کو ایسے ہی تو نہیں گھر بٹھائے رکھیں گے، آخر کچھ تو ہوگا۔ یہ رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کر گئی تھی اپنی ہمشیرہ کے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ۔ تو جب ہار بیوی آخر زینب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ میرے سسرال والے کچھ نہیں بھیج رہے تو انہوں نے اپنا ہار بھیج دیا۔ تو وہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے پہچان لیا۔ آپ نے کہا اوہ یہ تو میری بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ تحفہ دیا تھا، یہ تو وہ ہار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی رقت طاری ہوئی کہ سارا جسم مبارک ہلنے لگا۔ حدیث میں لفظ ہے شدید رقت طاری ہو گئی، بیٹی پھر بیوی پھر ہار پھر اہلیہ کا انتقال، سب چیزیں۔ اور فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کا یہ ہار واپس کر دوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا کوئی مسئلہ نہیں، فرمایا اس شرط پہ بھیجتا ہوں کہ میری بیٹی کو واپس بھیج دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری خواتین کو بلا لیا تھا۔ یہ مسجد قباء ہے نا، اس مسجد قباء کی جو پارکنگ ہے یہاں مسجد جمعہ ہوا کرتی تھی، وہ مسجد جمعہ اب مٹ گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں بہت چیزیں ختم ہو گئی، وہ چیزیں جو 1980 میں بھی 76 میں دیکھنے میں آتی تھیں ختم ہو گئی۔ ذوق ہے وہ بھی ایک وہابیت کا، ہمیں اسی لیے زیادہ اس سے وحشت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آثار تھے سب انہوں نے جان بوجھ کے مٹائے۔ اس مسجد قباء کی جہاں پارکنگ ہے یہاں ایک چھوٹی روڈ ہوتی تھی، پہلی مرتبہ جب حاضری ہوئی تھی تو اس کے باہر ایک قبرستان تھا، یہ بقی جو جنت البقیع ہے اس کے پیچھے ایک اور قبرستان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فرمایا تھا کہ یہاں سے حشر میں ایک نور اٹھے گا اور آسمانوں جیسی بلندی پہ جائے گا۔ اس مرتبہ جرول حج پہ حاضری ہوئی تو ہم کم ہمتوں کا خیال یہی تھا کہ قریب کی مسجد میں نماز پڑھیں گے، تو بعض دوستوں نے کہا کہ نہیں وہاں جو توسیعات ہوئی ہیں شاہ عبداللہ کی اس میں بہت جگہ ہے، چلے گئے تو سارا علاقہ دیکھ کے خیال آیا کہ یہاں تو ایک قبرستان تھا، حجاج ابن یوسف اس ظالم نے جتنے اصاغر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کروایا تھا ان کی قبریں وہاں تو سب مٹا کے ختم کر۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر جا کر یہ طے شدہ چیزوں میں سے ایک چیز تھی کہ مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبروں پہ خدا کی جو رحمت نازل ہوتی تھی وہاں پر دعا قبول ہوتی۔ یہ قباء کے قریب ایک پتھر کی سل تھی بہت بڑی، ہم نے دیکھی، اس پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک مرتبہ لیٹے تھے، آرام فرمایا تھا۔ عثمانی دور میں جن عورتوں کے ہاں
اولاد نہیں ہوتی تھی نا، وہ اس سل پہ بیٹھ کے دعا مانگتی تھیں، اور کئی واقعات تاریخ میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عنایت فرمایا، تو سل بھی ختم ہو گئی۔ یہ مسجد قباء جو ہے، اس کی پارکنگ جو ہے، یہ اب بھی مسجد قباء کے سامنے بھی ایک محلہ ہے، اس لیے اسباب اور وسائل نہیں، اگر نہ اسباب اور وسائل ہو نا 20-30 لاکھ روپیہ، تو آدمی وہاں چلا جائے اور ریکارڈ کرائے اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے، یہاں تشریف لائے تھے، یہاں یہ مسجد تھی، یہاں یہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں ٹائر کی دکان کھلی بھی ہم نے دیکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے کئی مرتبہ گزرے۔ اب وہاں پہ گاڑیاں ٹھیک کرتے ہیں، ٹائر کی دکان۔ ہے تو بڑی بات، اللہ معاف کرے، خدا درگزر اس سے کرے، لیکن شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو جتنا ہم جانتے ہیں، ہم نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو اتنا جانتا ہے یہ بڑی بات۔ جتنا ہمیں معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں کون کون سی جگہیں اب تک موجود ہیں، شاید ہی کسی کو معلوم۔ کل بھی بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے میں دفن کیا گیا تھا، تو مولانا چلے گئے، شیر الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی خصوصیت، ہم نے کہا یہ کون کہتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ پڑھا ہے، ان کا بہت ہی کمزور بات ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوتی تو پھر غیر کی اس میں شرکت نہ ہوتی۔ سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما جو خود وہیں مدفون ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرکت غیر کی ہوئی، تو خصوصیت کیسے ہوئی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد تھے، ان کو بھی کمرے میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ مالک بن سنان، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی کمرے میں ہی دفن تھی۔ یہ ان سے کوئی پوچھے، یہ جو سارے آثار توڑواتے رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو کسی کو اشارتاً بھی کہا ہو کہ میری والدہ کی قبر پہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس کمرے کو توڑ پھوڑ دو اور قبر کو مسمار کر دو، ایک ہی حدیث لے کے آتے ہیں مسلم کی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا علی 3 کام کر کے ہی واپس آنا، کوئی قبر ایسی نہ چھوڑنا جو زمین سے اٹھی ہوئی ہو مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دینا، اور بیوہ عورتوں کا نکاح کرنا۔ اور یہ مسلم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ میں یہ کر کے آیا۔ ہے نا قلت فہم، وہابیت، کند ذہن، کوئی عقل نہیں کرنی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، مشرکین کی قبروں کے لیے بھیجا تھا یا مسلمانوں کی قبروں کے لیے بھیجا تھا؟ مسلمان اس وقت تک شہید ہی کتنے ہوئے تھے اور قبریں بنی کتنی تھیں؟ وہ تو مشرکین کی قبریں تھیں جن کی عبادت ہوتی تھی، انہیں مٹوایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو تم مٹانے چلے تھے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، کوئی عبادت نہیں کرتا تھا، ان جگہوں کو متبرک سمجھ کے وہاں جا کے دعا مانگتے تھے کہ خدا کی رحمت یہاں زیادہ نازل ہوتی ہے۔ اب آپ کیوں مدینہ منورہ میں اللہ کی شان شاہ عبداللہ گئے تو دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، اگر اجداد دیکھ لیتے تو فوراً مشرک وہابی قابل قتل گردن اڑا دو یہ قرار پاتے، یہی کرتے رہے۔ اس لیے وحشت ہوتی ہے۔
مسجد قباء کی جہاں پارکنگ ہے اس کے سامنے بھی ایک محلہ ہے، وہاں جہاں گراؤنڈ بنا ہوا ہے نا، بچے جہاں کھیلتے ہیں، جہاں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں بھی تھیں اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا باغ بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا۔ بہت چیزیں ہیں خیر مدینہ منورہ، تو ہم نے انہیں کہا کہ وہاں کو بتا رہے تھے، ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر بھی کمرے میں ہی تھی۔ جب احد سے واپس ہوئے ہیں نا تو ہند نے ابو سفیان اپنے شوہر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کوئی قیدی تو نہیں مسلمانوں نے مدینہ میں بنا لیا، تو ان کا نہیں، کہ اگر کوئی قیدی ہمارے مشرک بن گئے ہیں نا، ہمارے مکہ کے لوگ، تو ابوا کے مقام سے گزرتے ہوئے اس نے کہا یہاں ام محمد کی قبر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، اس کو کھودو، ہڈیاں لاش جو کچھ ملے لے کے چلو، اور قیدیوں کا تبادلہ ان ہڈیوں اور لاش کے ذریعے ہم کرتے ہیں۔ یہ طبقات اپنے ساتھ میں بھی ایسی چیزیں آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبقات میں آئے، خود تشریف لے گئے، جا کے قبر پہ مٹی ڈالی، اسے درست کیا اور بہت دیر تک روتے رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے والدہ کی شفقت یاد آئی، ان کی محبتیں یاد آئی، وہ بھی کمرے میں تھی۔ حضرت عبداللہ کی قبر بھی کبھی نہیں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مٹی وٹی ڈالی اور تشریف لے گئی تو دیکھا ہوگا نا، یہ نہیں کہا کہ اسے ہٹا دو، ختم کر دو۔ بہت لوگ ہیں ایسے صحابہ رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے اکابر زندہ ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، انہیں دفن کیا گیا ہے، اور بیٹی ان کی آئی ہیں عائشہ بنت طلحہ مدت کے بعد، تو ان کے ساتھ جو لوگ بھی تھے، کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹی سے کہو دریا کا پانی مجھے تکلیف دے رہا ہے، مجھے منتقل کر دیں۔ تو عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں، اپنے والد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ دفن کیا گیا تھا دریا کے کنارے، تو کھلوائی انہوں نے قبر، تو کہتی تھی والد کو جیسے لٹایا تھا ویسے ہی، جب اٹھایا ہم نے والد کی میت کو تو ان کی کنپٹی کے کچھ بال جھڑ گئے کیونکہ پانی زمین میں آ گیا تھا قبر میں، اور انہوں نے لے جا کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایک حویلی میں ایک کمرے میں ہی دفن کیا۔ تابعین تو بے شمار تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی بہت سے زندہ تھے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ میں مولانا کو 7-8 دلائل ہم نے کہا، اس لیے یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تو بہت ہی ضعیف بات۔ تو مدینہ منورہ میں بہت سی تاریخ ہے، اللہ کا شکر ہے ان جاہل وہابیوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے مٹاتے نہیں ہیں، پتہ چل جائے گا تو مٹا دیں گے اس سے۔ تو زینب رضی اللہ عنہ نے ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس کہا میری بیٹی کو واپس بھیج دیں، وہ چلی ہیں، ہار پہنچا تو عربوں میں کچھ بھی وعدے کے بڑے پابند، سچ بولنے والے۔ ربی پہنچے، انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں، آپ کے والد سے میرا وعدہ ہے۔ ربی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اسود نے جب وہ چلی ہیں تو پہچان گیا، لڑکا سا تھا، اس نے کہا ایک تو بدر میں پٹ کے آئے، شکست کھائی، اور دوسرے دن دہاڑے ان کی بیٹی سب کے سامنے یوں مکہ سے نکل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے نیزہ مارا اور بہت بہت خراب کر، وہ امید سے تھی، گر پڑی،
اور خون جاری ہو گیا، عورتیں اٹھا کر لے گئیں، بچہ بھی ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری اطلاع پہنچی تو وہ جو بچہ اس نے ضائع کر دیا تھا اور جو اس طرح حملہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں مل جائے تو زندہ جلا دو، اور سخت سزا اس کے لیے تجویز سنائی۔ پھر کچھ دن بعد فرمایا کہ بس اس خون کے عوض میں اس کا خون ہو جائے، قتل کر دینا چاہیے اسے، لیکن نہ جلانا، وہ اللہ کا حق ہے۔ اسود غائب ہو گیا، اسے پتا تھا کہ کبھی اگر میں مل گیا مسلمانوں کو تو انہیں مار دینا۔ فتح مکہ ہو گئی، اسود کہیں نہیں ملی۔ فتح مکہ کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک وہ آ کھڑا ہوا، اسے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا میں نے بہت بڑی بات کی ہے، آپ کی بیٹی کو میں نے مارا تھا۔ تو زینب رضی اللہ عنہ کو وہ زخم پھر ہرا ہو گیا، پھر وفات بھی اسی میں ہو گئی۔ ربی رضی اللہ عنہ آئے، رات کے وقت پہنچے مدینہ منورہ، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بیٹی ہی تھی۔ زینب نے پوچھا کون؟ تو ان کا ربی، مجھے پناہ دے دو۔ ان کا میں نے پناہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر میں آپ نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا تھا کہ ربی رات آئے ہیں، لیکن میری بیٹی نے پناہ دے دی۔ کہ اللہ کے رسول آپ ہم سب نے پناہ دی۔ یہ چیز ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا آپ نے کہا میں نہیں پہچانتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مکہ فتح کیا، میں اسود، میں بھاگ گیا۔ پھر میں نے بہت لوگوں سے سنا کہ آپ بڑے نرم دل کے ہیں۔ پھر میں نے سوچا زندگی ایسے کہاں بسر ہو سکتی ہے، کیوں نہ میں ڈائریکٹ چلا ہی جاؤں اور جا کے خود بات کر لوں کہ میرے قتل کا آپ نے حکم دیا ہے تو میں حاضر ہوں، اب آپ جو فیصلہ فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی تکالیف یاد آئی تو سر جھکایا اور آنسو گرتے۔ پھر فرمایا اسود ہم نے معاف، یہ رحمت کا حال ہے۔ فرمایا چلے جاؤ، بس جیسے تم نے کچھ نہیں کیا، اور حکم دیا کہ یہ مدینہ منورہ جائیں اور وہاں مسلمانوں کو اطلاع نہیں ہوگی کہ میں نے معاف کر دیا ہے، تو ایسے نہ ہو کوئی نے مار دے۔ اس کا بھی بندوبست فرمایا کہ خبردار اب اس کو کچھ نہ کہے۔ یہ سب رحمت کا حال ہے۔ تو قوت ارادی اس کی تصدیق عمل سے، اور عمل پھر حال بن جائے، یہ خیر میں بھی ہوتا ہے، شر میں بھی ہوتا ہے۔ شر میں بھی ہو جاتا ہے، شراب پینے کا ارادہ کیا، پھر پی لی تو اس نے قوت ارادی پر مہر لگا دی کہ میں یہ کام کرنا چاہتا تھا، کر لیا۔ پھر وہ اتنا پیے کہ ذرا سا بھی جو نگاہ رکھتا ہے وہ دیکھ کے سمجھ جائے کہ تم پینے پلانے کے حضرت معلوم ہوتے ہیں، ان کا تو اس کوچے میں نیکی میں تو کبھی گزر نہیں ہوا، البتہ اور کچھ ہوگا۔ یہ عامر لیاقت ہے نا، عامر لیاقت ہی نام ہے نا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گالیاں اور یہ اور وہ، اور اب بھی دین کی جو مذاق اڑاتا ہے، اس لیے اس واقعے کے سنانے میں غالباً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ وہ جہاں اتنی چیزوں کے جواب دے گا، اللہ نہ کرے اس میں سے
ایک چیز یہ منہا ہو جائے تو بھی اس کے پاس سمندر ہے توہین کا۔ کراچی میں ایک بزرگ تھے، تو یہ ابھی اپنی جوانی میں ہی ماشاءاللہ کافی مشہور ہو گئے تھے۔ تو بزرگ جو تھے وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، دیوبند میں پڑھا انہوں نے۔ تو یہ سید یا جو کچھ بھی ہیں، خیر کوئی انہیں ملانے لے گیا، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم جب لے کے گئے، ہم نے کہا حضرت یہ بہت صلاحیتوں کا ایک بچہ ہے، اسے آپ کی خدمت میں لائیں گے تو آپ کچھ اس کے حال پہ نظر فرمائیں، آپ کی مجلس میں رہے تو کہتے تھے اگلے دن ہم لے گئے، حضرت نے جو اس سے مصافحہ کیا تو دیر تک دیکھتے رہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ جو نحوست آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس پھٹکار، یہی لفظ بولا انہوں نے کہا اس پھٹکار کا سبب شیعت نہیں ہے، وہ کوئی اور کرتوت ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی کوئی گناہ جو ہے انسان کا حال بن جاتا ہے، تو جس کی نظر ہونا وہ پہچان لیتا ہے کہ آج کل کس ہوا میں اڑ رہا ہے۔ بہت چیزیں ایسی، بے حیائی معاذ اللہ کبھی عمل میں آتی ہے، اور عمل میں اس کثرت سے رہے کہ حال بن جائے، دیکھ کے پتہ چلے کہ اس انسان کا کیا معاملہ ہے۔ یہی نیکی میں بھی ہوتا ہے، یہی شر میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آدمی ہمیشہ ذہنی آوارگی سے بچے اور خیر کے کام پہ عمل کرے، اور عمل میں اتنی استقامت ہو کہ حال بن جائے، بس یہ جنت کا راستہ ہے، اور اسی کو برعکس کر لو تو جہنم کا بھی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ میڈیا نے زیادہ عام کر دیا ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔